مصدق ملک صاحب، باقی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ پرامن احتجاج، اب 9 مئی کے ریفرنس کے علاوہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 9 مئی میں جب ایک موقع تھا انہوں نے پرامن احتجاج نہیں کیا جو لوگ تھے، اور جلاؤ گراؤ ہوا، مجسموں کو بے حرمتی کی گئی، فوج کی بے حرمتی کی گئی. میں اس کے ریفرنس سے آگے آپ سے چاہوں گا کوئی جواب دیں آپ پلیز مجھے. اب اس بات کو 1.5 سال گزر گیا. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں نہ اسلحہ ہوگا ہمارے پاس، پرامن پروٹیسٹ ہوگا، ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی حکومت اتنی پریشان ہے تحریک انصاف سے کہ آپ نے کوئی 1 مہینے کے لیے، پتہ نہیں 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 ہی نافذ کر دی اسلام آباد کے اندر. آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے ساتھ تو سب ہیں. 2 مہینے کے لیے لگا دیا آپ نے. تو پہلے تو جی وہ آپ نے اتنے لمبے سوالات پوچھے احمد اویس صاحب نے، انہوں نے تو آپ کو ابتدائیے میں ہی بتا دیا. انہوں نے کہا الفاظ کا چناؤ غلط، انداز بیان غلط، پیغام غلط، پرانا کوئی ایکسپیرینس پبلک موبلائزیشن کا غلط، پرسن اسپیسیفک احتجاج ہونا چاہیے غلط. پرسن کون ہے؟ پرسن تو عمران خان صاحب ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے لیے احتجاج ہونا چاہیے غلط. تو یہ تمام باتیں تو انہوں نے آپ سے کہہ دی. آپ پینترا بدل کے بار بار سوالات اٹھا کے بھئی یہ بتائیے وہ بتائیے، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں غلط. آخر میں جاتے جاتے بھی انہوں نے کہا کہ جو باتیں ہوئی آج وہ غلط تھی. دیکھیے بات یہ ہے، جس دن اویس صاحب مجھے صحیح کہیں گے نا اس دن بڑی خبر بنے گی. وہ مجھے ہمیشہ غلط کہتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کریں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پارٹی کے اندر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی تحریک کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے، جس شخص کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ سب غلط ہے. اصل میں تو تحریک چلانی چاہیے قانون کو ریسٹور کرنے کی، پارلیمان میں بیٹھ کے بات کرنے کی، کوئی ایسی چیزیں جن پہ ہم آپس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا پبلک میرٹ ہے یا نہیں، اس میں پبلک گڈ ہے یا نہیں، وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. نہیں، میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف، لیکن وہ آپ نے مجھے اتنا بس لمبی کہانی سنائی تو میں نے کہا میں نے آپ سے لمبی ڈسکشن نہیں کرنی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ذرا اگر چلے آپ کی مرضی ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ابھی بھی جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ کیا کہے جا رہے ہیں؟ بیانات یہ دیے جا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم قیدی کو چھڑا کر لے کر جائیں گے. کیسے چھڑا کر لے کر جائیں گے؟ اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا. جب آپ آ کے کہتے ہیں، اس مرتبہ فرق پرانی باتوں میں اور آج کی بات میں صرف اتنا ہے کہ پہلے وہ امین کیا نام ہے، گنڈاپور صاحب، جی علی میں معافی چاہتا ہوں، گنڈاپور صاحب نے کہہ دیا، جی گنڈاپور صاحب نے کہہ دیا کہ میں آؤں گا، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، میں جیل توڑ کے قیدی کو لے کر چلا جاؤں گا. انہوں نے ذرا اس زبان میں کہہ دیا. انہوں نے کچھ گریبان چاک کر لیا، گلے میں پٹکا پہن لیا، اور انہوں نے کہا کسی کا باپ نہیں مجھے روک سکتا، میں قبضہ کر لوں گا اسلام آباد پہ، میں جیل توڑ دوں گا. آج بھی بات تو تقریباً وہی کہی جا رہی ہے، لیکن یہ محترمہ ایک بڑے اچھے طریقے سے بولتی ہیں تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک وہ ہم چھڑا کے لے نہیں جائیں گے تب تک ہم یہیں پہ رہیں گے. تو اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا. عدالت میں آپ کو بیل کروانی ہے، یا جس طرح ابھی احمد اویس صاحب کہہ رہے تھے کسی قانون کو آپ نے تبدیل کروانا ہے، تو اس کا طریقہ کار ہے. اویس صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے عمران خان کو غیر قانونی طریقے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ہونا چاہیے بھی ہونا چاہیے. نہیں وہ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت تو ان کو جیل میں رکھا گیا ہے ان تمام الزامات کی بنیاد پہ جو ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں. اس کا تو ایک طریقہ کار ہے باہر نکلنے کا. دوسرا طریقہ کار تو یہی ہے کہ وین کے اوپر حملہ کر دو، چھڑا کے نکل جاؤ، یا دیوار توڑ دو جیل کی اور لے کر نکل جاؤ، یا سارے ملک میں آگ لگا کے بولو کہ لوگوں کو یرغمال بنا لو اور بولو کہ ہم تمہارے لوگ چھوڑیں گے اگر تم ہمارا بندہ چھوڑو گے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن کچھ ان کا پرانا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. اب میں 9 مئی کا آپ نے ذکر کر دیا تو دوبارہ نہیں کروں گا میں ذکر، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، اس سے پہلے قبریں بھی کھودی تھیں. تو آپ سر اس کو بہت اگریسولی ہینڈل کریں گے؟ پنجاب وغیرہ میں گرفتاریاں ہوں گی، تحریک انصاف کے لوگ دوبارہ ان کی فیملیز تک پنجاب پولیس جائے گی، اٹھایا جائے گا؟ پہلے بھی کوشش جی
پہلے بھی کوشش یہی کی گئی ہے کہ اسلام آباد کے باہر ہی روکا جائے، تاکہ یہاں پہ جو لوگوں کی جان و مال ہے اس کا تحفظ کیسے کریں گے؟ پہلے جب آگ لگا دی گئی تھی، یا وہ ایک ایس پی صاحب تھے، ایس ایس پی صاحب تھے جن کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی، یا پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا تھا، یا پارلیمان کی دیواریں توڑ دی تھی، تو کوئی کچھ نہیں کر سکا نا۔ تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو سلیقے طریقے سے باہر ہی روکا جائے، تاکہ یہاں پر لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ اگر 8-10 لوگ جل جائیں یا زخمی ہو جائیں یا خدا نخواستہ ہلاک ہو جائیں تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک سلیقے سے طریقے سے کوشش یہ کی جائے گی کہ کوئی نقصان نہ ہو، کسی کا بھی نقصان نہ ہو، ہمارا بھی نہ ہو، ان کا بھی نقصان نہ ہو، لیکن لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ صدیق صاحب، پرابلم یہ ہے کہ یہ ہر مرتبہ کہہ تو رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہم پورا من نہیں رہتے آپ کے نزدیک۔ یہ پرسیپشن بڑا گرو کر گیا، جیسے کہ کے پی کے وزیراء نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جب کل ہوگا تو وہ یہ بات اٹھائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان یا تحریک انصاف کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اور بیسکلی ملک کی خاطر جو ہے ان چیزوں کو آپس میں پیچ اپ ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کے متعلق پرسیپشن یہ کہ آپ کی حکومت کی بنیادی اس بات پر ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہیں جب تک آپ کی ٹینور چل رہی ہے، ادروائز وہ آ کر بڑے جوش ولولے سے آپ کے خلاف موومنٹ لیڈ کریں گے اور آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کسی بھی صورت میں، چاہے کیسز میں سب میں وہ بری بھی ہو جائیں پھر بھی باہر آئیں، یا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جس کے ذریعے ایک رستہ باہر نکلے، سب میاں صاحب باہر چلے گئے تھے، اس طرح کا آپ نہیں چاہیں گے کیونکہ آپ کی حکومت خطرے میں ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں بھائی، ہم نے تو جب یہ حکومت بن رہی تھی تو ان کو کہا تھا کہ آپ بنا لیں حکومت، تو اس وقت بنا لیتے۔ ہمیں اگر اتنا ہی خطرہ تھا تو ہم نے دعوت کیوں دی کہ آپ حکومت بنا لیں؟ اور پیپلز پارٹی نے کیوں دعوت دی کہ آئیے حکومت بنا لیں؟ چلیں ہمارا تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے کہنے میں کچھ کہنا نہیں، آپ نے تو بدنیتی سے کہا، لیکن پیپلز پارٹی جس کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت بنائی ہے، یا دیگر الحاقی جماعتیں، جب وہ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ آئیے اور آپ حکومت بنا لیں، تو آپ ان کی بات کو کیسے جھٹلائیں گے؟ یا چند صاحب، یہ تو خورشید شاہ صاحب کے فون کال کی میں بات کر رہا ہوں، چند صاحب خود ڈیلیگیشن لے کر گئے پی ٹی آئی کے پاس، ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ان کو آپ بے شک آن لائن لے لیں، وہ ان کے پاس گئے کہ آپ حکومت بنا لیں۔ بھائی جب ہم تب کہہ رہے تھے آپ حکومت بنا لیں، آپ کو اگر اعتراض ہے تو اب پرابلم یہ ہے، پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، حکومت بنانی نہیں، صرف حکومت الٹانی ہے، یعنی کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کرنا، صرف بغض کو اور بغاوت کو اور نفرت کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن صدیق صاحب، اس وجہ سے وہ تو کام نہیں ہو سکتا۔ ابھی اویس صاحب بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کے متعلق پرسیپشن یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے چائلڈ یا اسٹیبلشمنٹ کے سٹوج ہیں۔ آپ کس طرح عمران خان کو گورنمنٹ بنانے کی آفر کر سکتے تھے؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ تو اس وقت کی سینیریو نہیں ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد عمران خان پاور میں آئے، وہ تو آپ نے پاور میں آنا تھا، آپ نہ آتے تو پیپلز پارٹی آتی۔ تو جب آپ کے متعلق پرسیپشن یہ ہے کہ آپ سٹوج ہیں، آپ کیسے آفر کر سکتے تھے حکومت بنانے کی، وہ بھی عمران خان یا تحریک انصاف کو؟ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سٹوج تھے، ہم کیسے آفر کر سکتے تھے، لیکن آفر تو کر دیا۔ نہ صرف ہم نے آفر کر دیا بلکہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ آئیں بنائیں حکومت، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، تو مل جاتے نا۔ دے شوڈ ہیو کالڈ آور بلف، اسی وقت کہتے کہ آئیے ہم بناتے ہیں حکومت، اور پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب آپ نے بنائی نہیں ہے تو آپ وہ بچے نہیں ہوتے جی کرکٹ کھیلتے ہیں، جب ان کی باری ختم ہوتی ہے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں کہ اب کوئی بھی نہ کھیل سکے۔ ارے بھائی، اگر آپ نے کھیل کھیلنا ہے تو آپ آئیں، وکٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بیٹنگ پہلے کر لیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں پہلے بولنگ نہیں کروں گا، لوگ کہتے ہیں اچھا یار آؤ بیٹنگ کر لو پہلے، تم ٹاس ہار گئے ہو لیکن بیٹنگ کر لو، آپ کہتے ہیں نہیں میں بیٹنگ بھی نہیں کروں گا، میں بولنگ بھی نہیں کروں گا، میں فیلڈنگ بھی نہیں کروں گا، میں وکٹیں ہی نہ اٹھا کے بھاگ جاؤں۔ تو یہ تو مناسب بات ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ہے، ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ اس کو کیوس میں ہی لے جائیں ہر وقت۔ بالکل ٹھیک۔